جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 7ویں کتاب سانپوں کے شکاری کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ٹائپسٹ لڑکی جولیا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کاغذات پر جھکا ہوا برے برے سے منہ بنا رہا تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو اس چھوٹے سے پارٹیشن میں تنہا محسوس کر رہا ہو۔ اس پارٹیشن میں صرف 2 میزیں تھیں۔ ایک پر ٹائپسٹ لڑکی جولیا بیٹھتی تھی اور دوسری میز اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی تھی۔ بوڑھا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ پچھلے 4 دنوں سے 2 ماہ کی رخصت پر تھا۔ اس کی جگہ نیا اکاؤنٹنٹ آ گیا تھا۔ یہ نیا اکاؤنٹنٹ کافی وجیح جامہ زیب اور نوجوان آدمی تھا۔ پہلے دن جولیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ کم از کم 2 ماہ تک تو وہ ہر قسم کی بوریتوں سے دور ہی رہے گی۔ پرانا اکاؤنٹنٹ بہت نک چڑھا تھا اور جولیا اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر یہ نیا اکاؤنٹنٹ اس پرانے اکاؤنٹنٹ سے بھی زیادہ بور ثابت ہوا۔ وہ سارا دن سر جھکائے ہندسوں میں غرق رہتا اور اس پارٹیشن میں ٹائپ رائٹر کی کٹ کٹ کے علاوہ اور کوئی آواز نہ سنائی دیتی۔ پرانے اکاؤنٹنٹ کی بکواس جولیا کو گراں گزرتی تھی اور اب نئے اکاؤنٹنٹ کی حد سے بڑی ہوئی خاموشی اسے کھلنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے ذہنی طور پر بہت اونچا آدمی معلوم ہونے لگتا اور کبھی بالکل بدھو۔ وہ اکثر ٹائپ رائٹر پر ہاتھ روک کر اسے غور سے دیکھنے لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کام بند کر کے ہولے ہولے اپنی انگلیاں دبا رہی تھی اور اس کی نظریں اکاؤنٹنٹ ہی پر تھیں، جو کاغذات پر سر جھکائے اونگھ رہا تھا۔ اکثر وہ چونک کر اس طرح آنکھیں پھاڑنے لگتا جیسے نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے گال میں بہت زور سے چٹکی دی اور سی کر کے بسورنے لگا۔ جولیا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس کا کہکا سن کر اکاؤنٹنٹ چونک پڑا۔ پھر اس کے چہرے سے کچھ اس قسم کی حجاب آمیز سراسیمگی ظاہر ہونے لگی جیسے کسی نے سرے بازار اس کے چپٹ رسید کر دی ہو۔ وہ دیکھیے، وہ ہکلایا، مجھے دراصل نیند آ رہی تھی اور میں نیند کو بھگانے کے لیے یہی کرتا ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ کو کبھی نیند ہی نہ آتی ہوگی، جولیا نے کہا۔ کیوں؟ واہ، آتی کیوں نہیں؟ لیکن خواب میں آپ کو ہندسے ہی نظر آتے ہوں گے۔ جی ہاں، اور آج کل ٹائپ رائٹر کی کٹ کٹ بھی سنائی دیتی ہے، اکاؤنٹنٹ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آپ اس سے پہلے کہاں کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں کسی کام کا نہیں تھا۔ آپ کے دوست تو بکثرت ہوں گے، جولیا خام خواہ اسے باتوں میں الجھانا چاہتی تھی۔ نہیں، ایک بھی نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بات یہ ہے مس نیلیا، جولیا، اس نے تصحیح کی۔ آئی ایم سوری مس جولیا، بات یہ ہے کہ مجھے دوستی کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے۔ شرم؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ شرم دراصل اسے کہتے ہیں جو آ جاتی ہے، آتی ہے، یعنی کہ شرم۔ آپ شرم نہیں سمجھتی؟ میں نے شرم کی وجہ پوچھی تھی۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، اکاؤنٹنٹ کے چہرے پر اس وقت نہ جانے کہاں کی حماقت پھٹ پڑی تھی۔ جولیا نے سوچا، چلو اسی طرح وقت کٹے گا، بے وقوف آدمی بھی دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے ملا کر 7۔ آپ کو ملا کر کیوں؟ جی ہاں، اگر آپ نہ ملانا چاہیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔
پھر بھی 6 باقی بچتے ہیں۔ بات یہ ہے مس مولیا، شاید میں غلط نام لے رہا ہوں، خیر جو کچھ بھی آپ کا نام ہو، مطلب یہ کہ ہاں، تو میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ دوستوں کے بغیر کیسے زندہ ہیں؟ میں زندہ کب ہوں؟ اکاؤنٹنٹ نے مایوسی سے کہا۔ یقیناً آپ کے دل پر کوئی گہری چوٹ لگی ہے، جولیا نے تشویش ظاہر کی۔ اوہو، جی ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کمال ہے، کیا آپ کو علم غیب ہے؟ جی ہاں، پچھلے سال لگی تھی، بڑی پریشانی اٹھائی، 3-4 بار ایکس رے دیا گیا، لیکن مختلف ڈاکٹر کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے۔ آخر بڑی کاوشوں کے بعد معلوم ہوا کہ گھٹنے کی ہڈی اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔ اردو میں ایک مثل ہے مس جولیا کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، مگر یہ مثل غلط ثابت ہو گئی۔ اب میں ماروں آنکھ پھوٹے گھٹنا کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکی، جولیا بولی۔ یعنی آپ اس کا 1/4 بھی نہیں سمجھی؟ اوہ معاف کیجئے گا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں سمجھی؟ آپ ہر وقت ہندسوں سے کھیلتے رہتے ہیں، جولیا مسکرائی۔ یہ میری بدنصیبی ہے مس، کیا نام ہے، جولیا، مس جولیا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، مجھے ارتھمیٹک سے عشق ہے، لیکن مجھے ارتھمیٹک سے بڑی نفرت ہے، جولیا نے کہا۔ اپنا اپنا مقدر ہے، کم از کم آپ کی شادی تو ہو جائے گی۔ کیوں، شادی اور ارتھمیٹک سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے، مس جولیا۔ اکاؤنٹنٹ نے ایک طویل سانس لی۔ میں نہیں سمجھ سکتی۔ ہر ایک نہیں سمجھ سکتا مس جولیا۔ آپ سمجھائیے بھی تو۔ میرے لیے یہ بات بالکل نئی ہوگی اور میں اپنی معلومات میں اس اضافے کے لیے ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اچھا تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انگریزی میں بیوی کو نصف بہتر کہتے ہیں، یعنی 1/2 بہتر۔ یہی بات میں نے اپنی ہونے والی بیوی کے باپ سے کہہ دی تھی، وہ پتہ نہیں کیوں بگڑ گئے۔ میں نے کہا آپ اپنی بیوی کے نصف بدتر ہیں، یعنی 1/2۔ غالباً آپ سمجھ گئی ہوں گی مس جولیا، یہ شادی نہ ہو سکی اور شاید کبھی نہ ہو سکے۔ اکاؤنٹنٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہمدردی کے کچھ الفاظ کہے یا بے تحاشا ہنسنا شروع کر دے۔ ادھر اکاؤنٹنٹ انگلیوں سے میز پر طبلہ بجانے لگا، لیکن آنسو بدستور بہتے رہے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان آنسوؤں کا علم ہی نہ ہو۔ طارق تیمور کے آفس میں داخل ہوا۔ تیمور وہاں تنہا ہی تھا۔ طارق کو بے دھڑک اندر گھستے دیکھ کر اس کے چہرے پر تفکر اور تردد کے آثار نظر آنے لگے۔ کیوں تم اجازت حاصل کیے بغیر یہاں کیوں آئے؟ تیمور اسے گھورنے لگا۔ اوہ معاف کیجیے گا جناب، طارق نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھا تھا شاید اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی ہوگی۔ بیٹھ جاؤ، تیمور نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ طارق بیٹھ گیا۔ تیمور چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جی ہاں، میں سمجھ گیا۔ بلیک میل کرنا چھچھورے آدمیوں کا کام ہے۔ آپ نے غالباً ان لوگوں کا انجام سن لیا ہوگا جو پچھلی شام میرا تعاقب کر رہے تھے۔ بلیک میلر عموماً بزدل ہوتے ہیں۔ دھمکی کا نام بلیک میلنگ ہے، اور دھمکی وہی دیتا ہے جو کمزور ہو۔ میں کمزور نہیں ہوں مسٹر تیمور، میں چھین کر کھانے کا عادی ہوں۔ ابھی بچے ہو، بچپن کے ہوائی قلعوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
تو آپ اس پر رضامند نہیں ہیں؟ نہیں، تیمور میز کی دراز کھول کر اس میں کچھ تلاش کرتا ہوا بولا، اب فرم کو تمہاری خدمات درکار نہیں ہیں، یہ لو، یہ رہا نوٹس۔ طارق نے اس کاغذ کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی گوارا نہیں کی جو تیمور نے میز کی دراز سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ لیکن X539، طارق آہستہ سے بڑبڑایا، اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ تم جھوٹے ہو، تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ خام خیالی ہے مسٹر تیمور۔ گیٹ آؤٹ! بہت خوب، شکریہ، لیکن میرا ساتھ تمام شکاری دیں گے، میری علیحدگی ان کی علیحدگی ہوگی، آپ سمجھے؟ تیمور نے چپراسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ میں جا رہا ہوں مسٹر تیمور، اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لیکن آج شام تک آپ اپنے خسارے سے واقف ہو جائیں گے۔ طارق باہر نکل آیا۔ بعض کلرکوں نے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور وہ ان سب کو چھیڑتا اور ان پر آوازیں کستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ اس پارٹیشن کے سامنے رکا جہاں ٹائپسٹ گرل جولیا اور اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بیٹھتے تھے۔ ہیلو طارق! جولیا اسے دیکھ کر چہکاری۔ ہاؤ ڈو یو ڈو جولی؟ اوکے اولڈ بوائے، کم ان کم ان۔ طارق پارٹیشن میں داخل ہو کر کمرے کے قریب ہی ٹھٹک گیا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے نئے اکاؤنٹنٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہمارے نئے اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ، جولیا نے جواب دیا۔ نئے اکاؤنٹنٹ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ نظریں جھکا کر انگلی سے میز کھٹکھٹانے لگا۔ جولیا نے اشارے سے طارق کو بتایا کہ وہ بالکل بدھو ہے۔ کہو دوست، کیا نام ہے تمہارا؟ طارق نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اور جولیا منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ اکاؤنٹنٹ اس کا ہاتھ جھٹک کر اور زیادہ شرما گیا۔ جولیا بے تحاشا ہنسنے لگی، لیکن طارق اسے سنجیدگی سے گھورتا رہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی اہم بات سوچنے لگا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس نے آہستہ سے کہا، کہ یہاں بیٹھنے والا ہر اکاؤنٹنٹ میرے گہتے دوستوں میں سے ہو۔ اکاؤنٹنٹ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ طارق کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ دو پٹھان چوکیدار کیبن میں داخل ہوئے۔ آفس سے نکل جاؤ، ایک نے آگے بڑھ کر طارق کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ طارق کی خونخوار آنکھیں اس کی طرف اٹھی اور وہ اس کا بازو چھوڑ کر الگ ہٹ گیا۔ جاؤ! وہ دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ تیمور سے کہہ دینا کہ یہ بدتمیزی اسے بہت مہنگی پڑے گی۔ اور پھر وہ ان دونوں کو ایک طرف دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اکاؤنٹنٹ اور جولیا حیرت سے آنکھیں پھاڑے دم بخود بیٹھے رہے۔ دونوں پٹھان بھی ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے باہر جا چکے تھے۔ پھر اکاؤنٹنٹ اٹھ کر باہر جھانکنے لگا۔ پورے آفس میں مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ گونج رہی تھی۔ وہ جولیا کی طرف مڑا جو اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ یہ کون صاحب تھے؟ اکاؤنٹنٹ نے جولیا سے پوچھا۔ طارق، ایک شکاری ہے، بہت غصے میں معلوم ہوتے تھے۔ ہاں، وہ بہت تیکھے مزاج والا اور انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ خطرناک؟ ارے باپ رے! اکاؤنٹنٹ احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکانے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے مسٹر تیمور کے لیے بہت سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ مسٹر تیمور کے لیے؟ اکاؤنٹنٹ نے بکھلا کر کہا۔ اب پھر ہونٹ بیچ کر کچھ سوچتے رہنے کے بعد آہستہ سے بولا، میں نے نہیں سنا تھا، ورنہ اس کا سر توڑ دیتا۔ مسٹر تیمور تو بہت اچھے آدمی ہیں۔
آپ اس کا سر توڑ دیتے؟ جولیا ہنسنے لگی۔ کیوں؟ کیا میں اس سے کمزور ہوں؟ ان پٹھانوں کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ کانپ کر رہ گئے تھے، رہ گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، جولیا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے ضرور پیٹوں گا۔ کیا آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتائیں گی؟ جولیا پھر ہنسنے لگی۔ دفتن اکاؤنٹنٹ بگڑ گیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ جولیا اس کی بات کا جواب دیے بغیر پارٹیشن سے نکل گئی۔ شاید وہ اس واقعے کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اکاؤنٹنٹ بھی پردہ ہٹا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سارے کلرک ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مینیجر کی کرسی خالی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کی نظر تیمور کے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی پتلون کی جیبیں ٹٹولی اور لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ غسل خانہ تیمور کے کمرے کی پشت پر تھا اور دونوں کے درمیان میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس نے غسل خانے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر کے شیشوں پر سیاہ پردہ کھینچ دیا، پھر پتلون کی جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ڈبیا نکالی جس سے ایک پتلا سا تار منسلک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ تار اس تار سے جوڑ دیا جو ایک ننھے سے روشن دان سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بادی نظر میں وہ تار ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مکڑی کے جالے میں کوئی ہلکا سا تنکا پھنس گیا ہو۔ سیاہ رنگ کی ڈبیا اس نے اپنے داہنے کان سے لگا لی۔ ڈبیا دراصل ایک چھوٹے سے مگر طاقتور ڈکٹا فون کا ریسیور تھی۔ دوسری طرف تیمور اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اس کے کمرے میں کہیں پر ایک ڈکٹا فون پوشیدہ ہے اور اس وقت اس کی ساری گفتگو غسل خانے میں سنی جا رہی ہے۔ وہ اپنے مینیجر سے کہہ رہا تھا، اس لونڈے کا انتظام ضروری ہے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ وہ چاروں بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی کمپنی کی تھی، لہٰذا پولیس کا ادھر توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسری مصیبت، آج کا اخبار تو تم نے پڑھا ہی ہوگا۔ ارشاد کی کہانی کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی، مینیجر بولا۔ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی جس کے وینٹی بیگ سے سام برآمد ہوا تھا ہمارے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پولیس اس معاملے میں بھی ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گی اور اس طرح دو مختلف معاملات میں ہمیں پولیس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خیر بہرحال، لیکن یہ تو دیکھو کہ طارق کیا کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کی وینٹی بیگ میں اسی نے سانپ رکھا ہوگا۔ ایسے حالات پیدا کر کے وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ارشاد تیمور طویل سانس لے کر بولا، ہاں اس کا معاملہ بھی غور طلب ہے۔ کیا یہ بھی طارق ہی کی شرارت ہو سکتی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، فی الحال اسے رہنے ہی دو۔ میں طارق کے لیے کوئی معقول انتظام چاہتا ہوں۔ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے۔ ان 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، مگر آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح نڈر اور لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ہوگا، اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس کے لیے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے کہا، اس نے دھمکی دی ہے کہ اس کے ساتھ ہی دوسرے شکاری بھی فرم سے قطع تعلق کر لیں گے، لہٰذا تمہیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سارے شکاری کیمپ میں موجود ہیں یا کچھ چلے بھی گئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ طارق گرینڈ ہوٹل سے نکل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ طارق چونک کر مڑا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے والا
तैमूर एंड बार्टले का नया अकाउंटेंट था। हम कहीं इत्मीनान से बैठकर गुफ्तगू करना चाहते हैं, अकाउंटेंट ने कहा। कोई खास बात है? तारिक ने पूछा। जिंदगी और मौत का मामला है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से सर हिलाकर कहा। आओ तो फिर, तारिक मोटरसाइकिल की सीट से हटता हुआ बोला। उसने मोटरसाइकिल का स्टैंड दोबारा गिरा दिया। और अकाउंटेंट का हाथ पकड़े हुए होटल में दाखिल होकर उसे एक कैबिन में ले आया। बैठ जाओ, उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। अकाउंटेंट ने बैठते हुए एक तवील सांस ली। क्यों, क्या बात है? तुम मुझसे उस लड़की को नहीं छीन सकते। अकाउंटेंट उबल पड़ा। हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैंने महज इसी के लिए वहां पे मुलाजमत की है। साल से उसे चुप चुप कर देखता रहा हूं। हरगिज नहीं। मैं नहीं समझा कि तुम क्या कह रहे हो। वो तुम्हें पसंद करती है, अकाउंटेंट बकता रहा। तुम्हारी शहजोरी की कायल है, लेकिन मैं इसका फैसला करना चाहता हूं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं समझा, शायद तुम जूलिया के बारे में कह रहे हो। तारिक हंसने लगा। क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? अकाउंटेंट ने दर्दनाक लहजे में पूछा। तुम घास खा गए हो क्या? तारिक फिर हंस पड़ा। घास तो नहीं, मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं आता जिसमें आशिक ने मोहब्बत में घास भी खाई हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा फर्ज करो अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो तुम मेरा क्या करोगे? तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा और तुम खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगे। यानी मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता। बता दूं ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगड़ जाए। जब तुम ही ना रहोगे तो फिर जूलिया किसे चाहेगी? किसकी कुव्वते बाजू की तारीफ करेगी? क्या बात बनी है। मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूं। वाह, तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तारिक आगे झुककर उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला। अकाउंटेंट इस वक्त हद दर्जा बेवकूफ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं है। मुझे देखना है कि तुम उससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे उससे कतई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ओह वाकई, अकाउंटेंट मुसरत आमेज लहजे में चीखा। यकीन करो, तारिक उसे गौर से देखता हुआ बोला। अच्छा, तो आज की रात तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक है। तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है। मैंने तैमूर साहब और उनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बथेरे आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया था कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोते हो। मैनेजर को उस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम हाँ। तारिक चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला। ये लोग तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 150 से ज्यादा, 160 रुपए, अकाउंटेंट ने फखरिया लहजे में कहा। 160 रुपए? तारिक ने अफसोस जाहिर किया, फिर आहिस्ता से बोला।
بھلا اتنی حقیر سی رقم جولیا کی محبت کا بار کیسے سنبھالے گی؟ وہ اپنی محبت کا بار سنبھال لے گی، میں اپنی محبت کا بار سنبھال لوں گا، اسے بھی تو معقول تنخواہ ملتی ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ تم بدھو ہو، طارق مونی خیز انداز میں مسکرایا، لیکن میں تمہارا بہت گہرا دوست ہوں۔ لو فی الحال یہ 200 روپے رکھو، کل شام جولیا کو کسی شاندار تفریح گاہ میں لے جانا۔ نہیں، میں نہیں رکھتا۔ کیا تم مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ اکاؤنٹنٹ برا مان گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ دراصل اس اطلاع کی قیمت ہے جو تم نے مجھے اس وقت دی ہے، اور آئندہ بھی تمہارے لیے اچھی آمدنی کے امکانات موجود ہیں۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے ان لوگوں کی کھوج میں رہا کروں؟ تو اس میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے؟ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر انہیں معلوم ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تمہیں وہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ اس صورت میں جب تک تمہیں دوسری نوکری نہ ملے مجھ سے ہر ماہ 200 روپے لیتے رہنا۔ چلو منظور ہے، لیکن میں یہ سب محض جولیا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا ارادہ دھوکہ دینے کا ہو تو میں ان روپیوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نہیں دوست، تم مطمئن رہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد المنان ہے۔ ہاں، اچھا دوست عبد المنان، اس اطلاع کا بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے۔ طارق اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔